حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حج پر تشریف لے گئے اور مناسک حج کی ادائیگی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف میں سو گئے۔ خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ دو فرشتے باہم باتیں کر رہے ہیں اور ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا اور ان میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن ایک فرد جو دمشق کا موچی تھا اور وہ حج پہ تشریف نہیں لائے تھے، ان کا حج اللہ نے قبول کر دیا اور ان کے ساتھ ان 6 لاکھ لوگوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو وہ اس موچی سے ملاقات کے لیے دمشق روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب دمشق پہنچے اور اس موچی سے ملاقات کی تو اس کو پورا واقعہ بیان کیا کہ میں حج پر گیا تھا اور اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کا نام و نسب کیا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، پہلے آپ اپنا نام بتائیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام بتایا تو وہ موچی یہ سنتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ بہت عرصے سے میں حج کا متمنی تھا اور میرے دل میں حج کی تمنا تھی اور اس کے لیے میں نے پیسے جمع کیے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے پڑوسی نے کانا تیار کیا تو اس کی خوشبو ہمارے گھر آ رہی تھی، تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہاں سے تم بھی مانگ کر کانا لے آؤ۔ میں گیا اور پڑوسی سے کچھ کانا مانگا تو میں نے کہا کہ کچھ اس میں سے ہمیں بھی عنایت کرے، لیکن اس نے کہا کہ وہ کانا آپ کے کانے کا نہیں ہے، وہ کانا آپ کے کانے کا نہیں ہے، کیونکہ 7 دن سے ہم بھوکے ہیں، ہم میاں بیوی فاقہ کشی میں مبتلا ہے، کانا وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ 7 دن بعد ہم نے مردہ گدے کا گوشت پکا لیا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اس موچی نے کہا کہ مجھ پر خوف لرزہ طاری ہوا اور میں نے جتنے پیسے جمع کیے تھے وہ تمام جمع شدہ رقم جو میں نے حج کے لیے رکھے تھے وہ میں نے اس غریب کے حوالے کر لیے، کیونکہ ایک مسلمان کی امداد کرنا میرے حج کے برابر ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا تو اس نے کہا واقعی ان فرشتوں کا خواب سچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی غربا فقراء سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابر و مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔